اسلام کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسلام کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، اس کا بالکل سادہ سا جھٹکا سا جو مفہوم ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اللہ کا جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے اور جس دور میں آیا ہے اور جس قوم کی طرف آیا ہے، اس نبی کی اتباع کا نام اسلام ہے۔ یعنی اسلام کی تعریف نبی کی اتباع کے گرد گھومتی ہے۔ اس نبی پر کتاب نازل ہو یا کتاب نازل نہ ہو، کتاب کی اہمیت ثانوی ہے۔ کئی انبیاء پر کتابیں نازل نہیں ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، بلکہ کتابیں بعد میں نازل ہوئیں، اتباع کا حکم پہلے شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں عطا ہوئی، جبکہ ان کی نبوت کا، رسالت کا جو کام تھا پہلے سے جاری تھا۔ اس لیے کتاب کا نزول ایک لازمہ ضرور ہے، نبوت کے ساتھ وابستہ ضرور ہے، لیکن اصل چیز جو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی وہ کیا ہے؟ وہ کتاب کی پیروی سے زیادہ نبوت کی پیروی۔ جب پہلے دن نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اس وقت کتاب کا نزول ہو یا نہ ہو، اس پر ایمان لانا اسی دن واجب ہوتا ہے۔ یہ تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان ہے کہ کتاب ساتھ ساتھ نازل ہوتی رہی، نبوت کے ساتھ ساتھ، اور 23 سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل ہوتی رہی۔ ورنہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں یک لخت تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی گئی۔ اس سے پہلے کتاب نہیں تھی۔ فرعون بھی غرق ہو چکا، تو یہ غرق کیوں ہوا؟ کہ وہ کتاب کو نہیں مانتا تھا کہ نبوت کو نہیں مانتا تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ نبوت پر ایمان، اس کے ساتھ پر کتاب پر ایمان۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ کتاب اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ نبوت کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، آپ قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھ لیجئے۔ جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے 114 سورتوں کی شکل میں، یہ ترتیب کدھر سے آئی ہے؟ کیا اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا؟ بلکہ کچھ معاملہ بالکل الٹ لگتا ہے کہ جو آیات آخر میں نازل ہوئیں وہ شروع کے سپاروں کے اندر موجود۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ مائدہ میں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی سورۃ البقرہ کے اندر۔ مدنی صورتیں بلکہ پہلے ہیں، مکی صورتیں آخر میں ہیں، جبکہ آپ کی سیرت طیبہ میں مکی دور پہلے ہے، مدنی دور بعد میں۔ تو قرآن مجید کی ترتیب میں مکی صورتیں پہلے نہیں ہیں سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے کتاب اپنی ترتیب میں کون سی صورت کہاں ہے، کون سی آیت کہاں ہے، کون سا حصہ کس جگہ پر فٹ کرنا ہے، قرآن نازل جب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس کو کہاں آپ نے سیٹ کرنا ہے۔
یہ جو سیٹنگ ہوتی تھی یہ کیا تھی؟ جو اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ قرآن کی یہ سورت اب جو نازل ہو رہی ہے، یہ جو مقام نازل ہو رہا ہے، اس کو کس کے بعد کہاں رکھنا ہے، صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ نبوت تھی، یہ وہ وحی تھی جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی روشنی میں یہ ترتیب دلواتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ پہلے نمبر پر رکھی جائے اور سورۃ الناس کو آخر میں لے جایا جائے۔ یہ کس ہدایت کی روشنی میں ترتیب عمل میں آئی؟ وہ جس ہدایت کی روشنی میں قرآن ترتیب پایا ہے، اس ہدایت کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ جس کا انکار بڑے دھڑلے سے کر دیا جاتا ہے، جی کچھ پتہ نہیں، جی حدیثیں تو اتنے 100 سال بعد مرتب ہوئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ نہیں کہا۔ یہ کوئی قصے تھے، کہانیاں تھیں جس کو لوگوں نے سن چھوڑا اور بھلا چھوڑا اور تبدیل کر دیا؟ یہ اللہ کا دین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ اس کو حاصل کرتے تھے اور اس اہتمام کے ساتھ حاصل کرتے تھے۔ جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی وہ لکھتا تھا، جس کو یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا فرمایا تھا وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کوئی عام تام بات نہیں تھی۔ عام بھی قصہ کہانی انسان یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اس کو مینو ان آگے ٹرانسفر کروں، چاہے جائے کہ اللہ کا دین ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہوں، اس کو بھلا دیا جائے اور ایسے پھینک دیا جائے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کی جائے۔ صحابی کو پوچھنا پڑا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی ہم تو ہر بات آپ کے لکھتے جاتے ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہم ہر بات آپ کی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات لکھو، غصے میں، خوشی میں، ناراضگی میں، راضی ہونے میں، ہر بات لکھو، اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے رسالت کا جو آج امت کے بہت سارا طبقہ امت کا ایسا ہے جو اس سے ناواقف ہے، اور جو واقف ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ وہ نہ صرف لکھتے تھے، نہ صرف یاد رکھتے تھے، بلکہ جو اس منہ سے نکلتا تھا، جو اس وجود سے عمل کے سانچے میں ڈھلتا تھا، اسی وقت اس پر عمل لازم ہو جاتا تھا اور نقشہ بدل جاتا تھا۔ ہماری طرح سوچ میں نہیں پڑے رہتے تھے، بات ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، مولوی صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، پر کیا ضروری ہے ابھی عمل شروع کروں؟ ابھی عمر کتنی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آنا ہے، پھر دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈیلینگ ٹیکٹس، بہت بہانے شیطان نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہوتے ہیں، نہیں ابھی یہ کام نہیں کرنا، ابھی یہ ہو جائے ابھی وہ ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے ابھی وہ ہو جائے۔ کچھ زیادہ ہی پختگی ایمان کی دکھائے گا، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے، ابھی میں نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا، اس کے بعد دیکھنا میں بدل جاؤں۔ بھائی حج عمرے تک زندہ رہنا تم نے، بس یہ فلاں کام ہو جائے، بس اس کے بعد آپ دیکھنا میرا چہرہ بدل جائے گا، لباس بدل جائے گا، کاروبار بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، بس تھوڑی سی مہلت مجھے چاہیے۔ جنہوں نے رسالت کے مقام کو سمجھا تھا، جو سمجھتے تھے اس زبان سے، اس وجود سے، اس سے جو ظہور ہوتا ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، وہ ڈیلے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کے نقش سیرت کے اندر موجود ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن بس وہ ایک قصہ ہوتا ہے جو سن چھوڑتے ہیں بس۔
کس کو نہیں پتا ہم میں سے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو کیا نقشہ تھا مدینے کے اندر؟ شراب حرام ہوئی، اللہ کا حکم آ گیا، وہ لوگ جو شرابوں کی مجلسیں لگاتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، جس طرح ہم چائے لوگوں کو پلاتے ہیں، جس طرح ہم دعوتیں کرتے ہیں، شراب کی دعوتیں ہو رہی تھی مدینے کے اندر، ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے تھے، اوپر سے حکم آ گیا، اللہ نے شراب حرام کر دی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اب اس سے تم نے بچنا ہے۔ کیا ہوا؟ جس کا پیالہ ابھی منہ تک نہیں گیا تھا وہیں رک گیا، جس کا گھونٹ منہ کے اندر ابھی گلے سے نیچے نہیں اترا تھا اس نے کلی کر دی، مٹکے بھرے ہوئے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب اس طرح رڑتی پھرتی تھی جیسے عام پانی رڑتا پھرتا ہو۔ یہ تھی رسالت جو اس دور میں تھی۔ کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے، کوئی جلوس نہیں نکالتے تھے، کوئی نعرے نہیں لگاتے تھے، ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ جو محمدیت ہے وہ کیا ہے، جو نبوت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ گدھوں کا گوشت حلال تھا پہلے، خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا آج کے بعد گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، آج کے بعد نکاح متا جو پہلے جائز چلاتا تھا آج کے بعد حرام ہے۔ ہانڈیاں پکی ہوئی الٹا دی گئی، گوشت کی ہانڈیاں پکی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، آگ پہ کھڑی تھی، ان کو الٹا دیا گیا مدینے کے اندر۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ گھر آئی، طلاق ہو گئی، غیرت کے مسائل، برادری کے مسائل ہمیں لے ڈوبتے ہیں، شریعت کچھ کہتی ہے، برادری کچھ کہتی ہے، میرا نفس کچھ کہتا، لیکن ہم پھر پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کہ میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہمارا ایمان بالکل پکا ٹھکا پختہ ایمان ہے، ہمیں محبت رسول سے کون پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت معقل بن یسار سے پوچھو حکم شریعت پر کس طرح سر گردن جھکائی جاتی ہے۔ ہمشیرہ گھر آ گئی، طلاق دینے والے نے طلاق دے دی، طلاق ایک تھی، رجوع کا حق اسے باقی تھا، رجوع اس نے نہیں کیا، عدت گزر گئی۔ جب عدت گزر جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب نیا نکاح ہو سکتا، کیونکہ ایک طلاق ہے۔ خاوند نے، پچھلے خاوند نے پھر پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل کہنے لگے خبردار، اب میں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح نہیں ہونے دینا اس کے ساتھ، ولی تھے نا۔ یہاں سے ولایت کی شرط نکلتی ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، لا نکاح بغیر ولی۔ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ کتنے معاشرے میں لڑکیاں بھاگ بھاگ کر کورٹ میرج کرتی ہیں، ولی کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں خبردار، اس نے طلاق کیوں دی تھی، ہم نے اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا دوبارہ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تم نہ روکو اپنی ان عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو اپنے پچھلے خامد کے ساتھ واپس جانا چاہتے، نکاح کرنا چاہتے، ان کو نہ روکا کرو۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل کو بلا کر یہ آیت سنائی، معقل یہ تو قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے رسول آج کے بعد بس ختم ہو گئی بات، اب میں اپنی بہن کو بالکل نہیں روکوں گا، اب میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر
اور ہم سوچ میں پڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، پر اب اتنی جلدی آخر کیا ہے؟ قبلے کی تحویل جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قبلہ بدلا، اللہ کے رسول 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ ہم ہی نے مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ یہاں سے بھی سنت کی حجیت کی دلیل نکلتی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ یہ کس حکم کے تحت اللہ کے نبی پڑھتے تھے؟ وہ حکم قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہ حدیث اور سنت کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے تحت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، وہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، ہم ہی نے مقرر کیا تھا۔ تو وہ جو قبلہ مقرر تھا، 17 مہینے نمازیں ہوتی رہیں اس طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ کے نبی کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی انتظار میں تھے کہ اللہ حکم دے دے کہ ہم اس قبلے کو بدل دیں، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، پر انتظار کس کا تھا؟ اللہ کی وحی کا انتظار۔ اللہ کے نبی بھی انتظار کرتے تھے اللہ کے حکم کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دے دیا کہ ہاں اب آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ کیا نقشہ تھا مدینے کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، بالکل 180 ڈگری ٹرن لے لیا۔ مسجد نبوی اس وقت جس رخ پر ہے، اب جو جس طرح محراب ہے، یہ محراب پہلے دوسری طرف تھا، جہاں سے اب لوگ انٹر ہوتے ہیں۔ پرانی مسجد اللہ کے نبی کے دور کے اس کا نقشہ اگر دیکھا جائے تو یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر اب اللہ کے نبی دفن ہے، قبر ہے آپ کی، یہ حجرہ مسجد کی بیک پہ پڑتا تھا، مسجد کا قبلہ اس طرف ہوتا تھا۔ یہ تو قبلہ بدلا تو حجرات اللہ کے نبی کی بیوی کے حجرات بیت اللہ کے قبلے کی طرف ہو گئے، ورنہ وہ حجرات بیک پہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، صحابی نے اعلان کر دیا نماز پڑھنے کے بعد اپنے محلے میں جا کر، کہا لوگوں میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ بدل چکا ہے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو بالکل اس کے الٹ رخ پر اب نماز کا حکم آ گیا ہے۔ ایک مسجد نماز با جماعت ابھی ہو رہی تھی، لوگ نماز کے اندر تھے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، گلی میں اعلان کی آواز سنی نمازیوں نے، امام صاحب نے آواز سنی کہ قبلہ بدل گیا ہے، اس نے یہ انتظار نہیں کیا سلام تو پھیر لیں، تو اس نے اسی حالت میں، نماز کی حالت میں یو ٹرن لے لیا، 180 ڈگری۔ امام صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ چلتے چلتے ادھر آ گئے، مقتدیوں نے اب ایڑیوں کے بل پر اپنا رخ بدل لیا امام کو دیکھ کر کہ اب حکم یہ آ گیا۔ یہ ہے محبت رسول، اتباع رسول، جو محبت کو لازمہ ہے۔ اللہ اکبر، اور ہم سوچنے پڑے رہتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا ہم نے اسی طرح آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت وسط ہے، کیا معنی ہے امت وسط؟ درمیانی امت،
وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور اس کا ایک معنی ہے کہ بہت فضیلت والی چیز، اس کو وسط کہا جاتا ہے، مرکزیت جس کو حاصل ہو۔ ہم کہتے ہیں اس کا رول پیوٹل رول ہے فلاں چیز میں، وہ جو پیوٹل رول ہوتا ہے اس امت کا وہ رول ہے کہ درمیان میں جیسے شخصیت مرکزیت اختیار کر جاتی ہے، اس امت کو یہ مرکزیت حاصل ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہم نے ایک امت وسط بنایا ہے، کیونکہ جو وسط ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خطوط آپ کھینچنا چاہیں، ایک کاغذ کے اوپر لائنیں کھینچنا چاہیں، مختلف لائنیں آپ کھینچتے چلے جائیں تو سب سے جو سیدھی لائن ہوگی وہ درمیان میں ہوگی، باقی سب لائنیں ٹیڑھی ادھر ادھر سے نکل جائیں گی، سیدھی لائن درمیان میں ہوگی۔ اسلام بالکل اسی طریقے سے سیدھا دین ہے، سیدھا صراط مستقیم اس کو کہا اس لیے کہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ آسان بھی ہوتا ہے، سیدھا راستہ شارٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں بھی ہوتا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ اس امت کو امت وسط بنایا اور قبلے کی تبدیلی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ قبلہ ہم بدل رہے ہیں، ایک امت کھڑی کر رہے ہیں، جو قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس تاریخ کے اندر۔ آج بھی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا یہ مظہر ہے کہ جتنے فرقے ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن قبلہ وہی ہے، منہ ادھر کر کے نماز پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ کچھ بنیادیں ہیں اس امت میں اب بھی جو ان کو متفق اور متحد کر سکتی ہیں، جن میں سے ان کا اہل قبلہ ہونا کہ ایک قبلہ ہے، اس طرح منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ سارے فرقے جو بھی کسی مکتب فکر کا ہو وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ یہ اس امت کی ایک پہچان ہے، یہ ایک تعارف ہے، یہ ایک سمبل ہے، یہ اس کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ کسی اور امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ اس کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی۔ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، وہ گھر جو مکے کے اندر سب سے پہلا تعمیر ہوا اس روئے زمین پر، وہ مکہ کے اندر اللہ کا یہ گھر بیت اللہ تھا جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ثانی کی، اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ کھڑا کیا، اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اس بیت اللہ کا وہ مقام برقرار ہے اور برقرار رہنا۔ تو یہ اس امت کا ایک امتیاز تھا بیت اللہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ۔ ہم نے یہ قبلہ بنایا، اس کی تبدیلی ہم نے کیوں کی؟ پہلے ادھر کا منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اور پھر ہم یکلخ یہ حکم کیوں دے دیا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ پرکھنا چاہتے تھے نبی کی اتباع کون کرتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے۔ اتباع رسول کا امتحان تھا کہ لوگ سوچ میں پڑتے ہیں کہ لوگ سوچے بغیر اللہ کے نبی کی اتباع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ممن ينقلب على عقبیہ، کون ہے جو الٹے پاؤں پھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون ہے جو نبی کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ضرورت، اتباع رسول کی ضرورت آج پہلے سے بہت زیادہ۔ جو قومیں رسوم و رواج پر، ایام کے منانے پر زور دیتی ہیں، وہ اتباع سے عاری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ دن کی بات تو بہت دور کی بات ہے، مہینے کی کوئی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا، اس مہینے کی یہ حرمت ہے، اس کی یہ شان ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی
حرمت کو شان اس کی ہے نا شریعت کے اندر. رمضان المبارک ہے، شعبان ہے، رجب ہے، حرمت کے 4 مہینے 12 مہینوں میں سے الگ سے بیان ہوئے ہیں. ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی اہمیت حرمت شریعت میں موجود ہے. اگر نہیں موجود تو ربیع الاول کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی ایک لفظ موجود نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر. مہینے کی، دن کو تو چھوڑے بات کی بات. اس لیے کہ شریعت کا مزاج ہی نہیں. اگر شریعت کا مزاج ہوتا، اللہ اکبر، صحابہ کرام جس وقت ہجری کیلنڈر جاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجد ہیں اس کے ہجری کیلنڈر کو. جب انہوں نے سٹارٹ لیا، اس کا آغاز کیا، تو کس مہینے سے اور کس واقعے سے اس کا آغاز کیا؟ آراء مختلف تھیں. اس کو کہتے ہجری کیلنڈر اس لیے کہ ہجرت کے واقعے کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا کہ پہلا سن ہجری کب شروع ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اس سے پہلے کے جو 13 سال ہیں اس کو ہم نبوت کے سال کاؤنٹ کرتے ہیں. ہجرت کے سال کے بعد ہم ہجری کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. ورنہ ہو سکتا تھا، صحابہ کہتے تھے یہ تو بہت اہمیت والی بات تھی کہ اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے ہم اسی سال سے اپنا اسلامی کیلنڈر شروع کرتے. ہو سکتا تھا نا، نہیں کیا. انہوں نے ہجرت کو ایک ایسے ایونٹ کو بنیاد بنایا جو اسلام کی تاریخ میں بلکہ منہج اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا تھا. ہجرت ایک عمل ہے، ولادت کوئی عمل نہیں ہے. ولادت تو ایک عام فطری عمل ہے، دنیا میں ہوتا ہے. یقیناً تاریخ میں ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے ہجرت، اس کو اہمیت صحابہ نے دی کہ ہم ہجرت کو بنیاد بناتے ہیں اسلامی کیلنڈر. سن ہجری ہے، ورنہ ہمارے دور میں یہ بات ہوتی تب کہتے ہیں نہیں، اس کو میلادی کیلنڈر ہونا چاہیے، میلادی نمبر 1، میلادی نمبر 2. اب کہتے ہیں ہجری سن فلاں، سن فلاں. ہجرت ہے. صحابہ کی نظر منہج پر تھی، اس ہسٹری پر تھی، اسلام کے احکامات کی تبدیلی پر بھی تھی کہ اسلام کس طریقے سے ٹریول کرتے کرتے مکمل ہوا ہے. اس میں ہجرت ایک ایسا ایونٹ تھا جو ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا. اس سے مکی دور ختم ہو رہا تھا، مدنی دور شروع ہو رہا تھا. اللہ کے نبی کی سیرت کا جنکشن تھا ہجرت. انہوں نے ہجرت کو بنیاد بنایا کہ لوگ ہجرت کو یاد کریں، لوگ مسلمانوں کی اس عمل کو یاد کریں کہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بات تو اصل عمل کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبہ مسنونہ میں میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ خطبے کے دوران، یعنی خطبہ جمعہ جب دیا تھا تو سورۃ قاف کی میں نے تلاوت کی تھی. آج بھی میں نے کی ہے. میں اس لیے یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کئی بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی اتنا لمبا جو تلاوت کیا گیا ہے یہ حصہ قرآن مجید کا، تو اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر جمعہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر جمعہ ممبر پر
سورۃ قاف والقرآن المجید تلاوت کرتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تنور اکٹھا تھا، یعنی ہمارا کچن اکٹھا تھا، اتنا قریبی ہمارا گھر تھا آپ کے پاس، تو ہم آپ کا خطبہ سنتی تھیں خواتین، تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے خطبے سن سن کر اس سورت کو یاد کیا۔ تو یہ اس لیے میں نے اس کو تلاوت کی ہے تاکہ یہ سنت جو ہے یہ زندہ ہو، اگرچہ یہ متروک ہے، بہت سے علماء اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک نصیحت ضرور کروں گا کہ یہ سورۃ قاف اور اس کے ساتھ جو خطبہ مسنونہ ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعے آپ سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سارا عبدہ ورسولہ تک، اور اما بعد کے بعد بھی یہ عربی زبان کے اندر ہم اس کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو تقریر کرتے ہیں وہ خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ قرآن کی آیات پڑھتے اور تقریر کرتے تھے۔ تو اس خطبہ جو عربی زبان میں جو پڑھا جاتا ہے خطبہ مسنونہ، اس کا ترجمہ بھی آپ بھائیوں کو آنا چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ میرا ارادہ بنا تھا کہ آج میں اس خطبے کی تشریح کر دوں کہ یہ خطبہ کیا ہے، کسی اور وقت میں انشاءاللہ موقع ملے گا، آج بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو یہ خطبہ بھی اللہ کے نبی کا اتنا شاندار ہے، اتنا زبردست ہے، اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کچھ آپ کو عرض کروں، تو میں صرف آپ کو یہ ترغیب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سورۃ قاف بھی، اس کا ترجمہ بھی، اور اس سے پہلے جو خطبہ مسنونہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے ان الحمد للہ سے لے کے آخر تک، اس کا ترجمہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے اور جمعے کے دن غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا۔ اس کے بعد تقریر تو الحمدللہ اردو میں ہی ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو عربی کا حصہ ہے اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔